جی مانتا ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں؟ معذر کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا، میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اگر Sorry، سوال استغفر پوچھنے کے اللہ۔ لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، اللہ مجھے کلمہ معاف پڑھیں کرے۔ گے؟ جی لا کلمہ پڑھو آپ سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے، آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے۔ لیکن خواہش تھی آپ سے سوال تو یہ کرنا۔ بھی ہو سکتا ہے نا، کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول کے جہنم میں پہلا جائیں گے؟ اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کہ لاسٹ منتھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ دنیا میں کتنے ہی ممالک میں ٹور کر چکے ہیں، کتنے ہی ممالک میں کویسچن سیشنز اٹینڈ کر چکے ہیں، گیسٹ سے مل چکے ہیں، لیکن اس طرح کی کنٹروورسیز اور اس طرح کے ایشوز کسی بھی ملک میں ریز نہیں ہوئے۔ ذاکر نائک صاحب کو جہاں اتنی رسپیکٹ بھی دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب نمونے بھی ان کے سامنے پیش کیے گئے اور کچھ عجیب باتیں بھی ان کو دیکھنے کو ملی، جس سے انہیں پتہ چلا ہوگا کہ پوری دنیا ایک طرف اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فضا ایک طرف ہے۔ اینی ویز اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کچھ کنٹروورسی کے بارے میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کویسچن سیشنز کے دوران پیش آئی، جس میں ایک لڑکا صرف ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھنے کی غرض سے اپنا ایمان بدل بیٹھا اور صاحب ایمان ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خصوصی نعمت یعنی ایمان جیسی نعمت کو بھی اس نے جھٹلا دیا، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا اور خود کو دوسرے مذہب سے ایسوسیٹ کر کے یعنی مسیح شو کر کے ایک سوال پوچھنے کی غرض سے اور باقی پاکستانیوں کی طرح شخصیت پرستی کے بخار میں مبتلا اس شخص نے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لائف کویسچنز کرنے کا موقع اس کے زندگی سے چلا نہ جائے، اس بے وقوف اور جاہل انسان نے اپنا مذہب تبدیل کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچا کہ میں کیا قدم اٹھا رہا ہوں۔ اس نے جلد بازی میں مسلمانوں کی لائن کی بجائے نان مسلمز کی جو کم لائن تھی اس میں آ کر جلدی سے اپنا سوال پوچھنے کی غرض سے اپنے ایمان کا سودا تک کر ڈالا۔ یہ کتنی شرمناک اور دردناک بات ہے۔ کچھ اطلاعات کبھی ہمیں ملتی تھیں، کچھ لوگ کینیڈین امیگریشن، یو ایس اے امیگریشن یا یو کے امیگریشن کے لیے یا آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھ سمیت پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے اس کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیا۔ اس شخص کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ نادانی میں کیا خطا کر بیٹھا ہے۔ اینی ویز ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اس وقت اس کی توبہ بھی کروائی، اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھوایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اور اس کی غلطی کو معاف کرے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ایک سوال تو دور کی ہے، ایک امیگریشن ایون ہماری گردن پہ کوئی نیزہ بھی ہو تو ہمیں اپنے ایمان کا سودا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے آخر ہم 20 سال زندہ رہیں، 30 سال زندہ رہیں یا چاہے 80 سال، جانا تو ہمیں اسی رب کے پاس ہے جو واحد الحق ہے، جو زمین و آسمان کا مالک اور ہر شے پہ قادر ہے، یعنی اللہ، جس نے آپ کو نان مسلم گھرانے میں پیدا کر کے مشکل آزمائش میں بھی نہیں ڈالا، آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا، صاحب ایمان بنایا اور سب سے بڑا انعام اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس جیسے تحفے کو آپ محض ایک اسکالر سے سوال کرنے کی غرض سے یا کسی امیگریشن یا کسی بھی فار اینی ریزن آپ ٹھکرا دیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ مجھے میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور رکھیے گا۔ نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔